پوری دنیا میں مسلمان جس کسی بھی ملک میں اقلیت کی حیثیت سے ہیں، مائنورٹی میں ہیں، انہیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں سے خصوصی طور پر جو اعلان نبوت سے پہلے کا حضور کا زمانہ ہے، تو کفار اور مشرکین کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا کردار کیا تھا، اسے دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر آج ہم اقلیت میں ہیں کسی بھی ملک میں، تو ہمیں اپنے ساتھ بسنے والی جو قوم ہے، اگر وہ کفار ہے، مشرکین ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہوگا اور ہم ان کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں کہ جس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہو۔ خصوصی طور پر میں ہندوستانی معاشرے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ صحیح بخاری کی 3 نمبر کی حدیث پاک ہے، کتاب و بدء الوحی، یعنی کہ وحی کے نزول کی ابتدا کا بیان، وحی کی شروعات کس طرح سے ہوئی۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس حدیث پاک کو روایت کرتی ہیں، اور پوری اس میں تفصیل ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر سچے خوابوں کے ذریعے سے وحی کی شروعات ہوئی۔ پھر پہلی مرتبہ جب سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام غار حرا میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن مجید کی ابتدائی آیتیں لے کر کے اترے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کیفیت اور وحی الہی کی جو ہیبت طاری ہوئی، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے گھر واپس تشریف لائے، اس وقت آپ کے عقد میں ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ تھیں، تو ان کے ساتھ جو بھی آپ نے تفصیل بتائی، انہیں جو واقعہ غار حرا میں پیش آیا تھا ان کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے ام المومنین کے جو الفاظ ہیں وہ ہمارے لیے دراصل وہ سیکھنے کا مقام ہے۔ آپ اسے ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ ہم ہندوستانی مسلمانوں کو یہاں کے جو غیر مسلم اکثریت جو ہے ان کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ والا اسوہ اور یہ والا کردار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اب یہ صحیح بخاری کے جو الفاظ ہیں، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جب غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کی تفصیل اپنی زوجہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتلائی اور پھر اس خدشے کا اظہار فرمایا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے، لقد خشیت علی نفسی، کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے اپنی جان کے لیے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو وحی الہی کی ہیبت تھی، خشیت الہی جو اس وحی کے ساتھ آپ کے قلب اطہر پر وارد ہوئی، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کیفیت کی وجہ سے آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، خوف ہے مجھے اپنی جان کا۔ تو اب ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ کو تسلی دی ہے، فقالت خدیجہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ کی عزت کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ اتنے اعتماد کے ساتھ، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جو آپ کی شریکہ حیات اور ہم اہل ایمان کی پہلی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قسم کھا کے جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس اعتماد کی وجہ کیا ہے؟ اس اعتماد کی وجہ وہ آگے خود بیان کرتی ہیں۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ ام المومنین حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ عرض کرتی ہیں، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے 5 اوصاف ام المومنین نے اس کفر زدہ اور شرک زدہ ماحول میں گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کی بنیاد پر، آپ کے ان اخلاق حسنہ اور اوصاف فاضلہ کی بنیاد پر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ آپ کو ہرگز
ضائع نہیں فرمائے گا، آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ ہرگز رسوا نہیں ہوں گے۔ اس میں سے پہلی چیز ام المومنین نے جو فرمائی، آپ صلہ رحمی فرمانے والے ہیں، آپ غریب پرور ہیں، آپ یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی دستگیری فرمانے والے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے آپ کسب معاش کر کے، انہیں کما کر کے ان کی پرورش کرنے والے ہیں، انہیں پالنے والے ہیں، انہیں کھلانے والے ہیں، اور آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور جس جانب سے بھی صدائے حق بلند ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل وقت میں بھی آپ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ یہ 5 اوصاف ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک علیہ السلام کے بیان فرمائے ہیں، اور یہ حضور کے کب کے اوصاف ہیں؟ اعلان نبوت سے پہلے کے اوصاف ہیں، اور پہلی وحی جو کہ غار حرا میں نازل ہوئی ہے، اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے کے اوصاف ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام غریبوں کی غریب پرور ہیں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی حاجت روائی فرماتے ہیں، حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور غریبوں کے لیے جن کا کوئی نہیں ہے ان کے لیے کما کر کے لاتے ہیں اور کما کر کے انہیں کھلاتے ہیں، اور ساتھ ہی حضور پاک علیہ السلام مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کن بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، کن غریبوں کی غریب پروری کر رہے ہیں، کن محتاجوں کی محتاجی کو دور فرما رہے ہیں، اور کن مہمانوں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں؟ تو جواب سیدھا سا ہے کہ وہی غریب، وہی محتاج، وہی یتیم، وہی مسکین جو کہ کفر اور شرک کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، کفر اور شرک کی گندگی سے لتھڑے ہوئے تھے، ان کا رواں رواں اور بال بال کفر اور شرک میں اور اللہ کی معصیت میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، اور 360 معبودان باطلہ کے آگے اپنی جبینوں کو جھکانے والے ہیں، اپنی جبینوں کا تقدس پامال کرنے والے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ان کفار اور مشرکین کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ بھوکے ہوں تو انہیں کھانا کھلاتے ہیں، ضرورت مند ہوں تو ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جب محتاج ہوں تو ان کی محتاجی دور کرتے ہیں، اور مہمان بن کر کے یہی مشرک آ جائیں تو حضور پاک علیہ السلام ان مشرک مہمانوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ کیا ہم جتنی آسانی کے ساتھ اپنے معاشرے میں جو غیر مسلم اکثریت ہے اس پر کفر اور شرک کا الزام لگا کر کے ان سے جو پلہ جھاڑ کر کے دور ہو جاتے ہیں کہ ہم ان سے جدا ہیں، ان سے الگ ہیں، کیا حضور پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کا اور حضور پاک علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ہمیں یہ باب نظر نہیں آتا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا، اور یہ معمول پھر اعلان نبوت کے بعد بھی رہا کہ حضور پاک علیہ السلام ہمیشہ بھوکا اگر آتا تو اس کا کفر اور شرک دیکھے بغیر حضور پاک علیہ السلام اس بھوکے کو کھانا کھلاتے تھے، ضرورت مند ہوا تو اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، محتاج ہوا تو اس کی محتاجی دور کرنے کی سعی فرماتے تھے۔ تو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی سے یہ بھی سیکھیں کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ کفر اور شرک کی گندگی میں لپٹا ہوا ہو، اس کا بال بال ڈوبا ہوا ہو اللہ کی نافرمانی میں، اس کے باوجود ہمیں بھی اس کے ساتھ انہی اچھے اور عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر حضور پاک علیہ السلام اپنی پوری حیات طیبہ میں ان کے ساتھ یہی جو 5 اوصاف ام المومنین نے حضور کے گنائے ہیں، حضور پاک علیہ السلام نے انہیں جس طرح سے اعلان نبوت سے پہلے کہ حضور کے یہ اوصاف تھے تو اعلان نبوت کے بعد کے بھی یہی اوصاف رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے اپنا معمول اعلان نبوت کے بعد بدل دیا تھا، نہیں۔ اور یہی وجہ تھی حضور پاک علیہ السلام کی اسی دریا دلی، اسی فیاضی، اسی سخاوت، اور حضور پاک علیہ السلام کی انہی کرم نوازیوں کی وجہ سے وہ جو معاشرہ تھا، جو کفار اور مشرکین تھے،
جو اللہ کو نہیں مانتے تھے لیکن اللہ کو نہ ماننے کے باوجود اللہ کے اس محبوب کو وہ بھی صادق اور امین مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے، اعلان کرتے تھے اور اقرار کرتے تھے اپنی زبان سے کہ حضور صادق ہیں، حضور امین ہیں، حضور غریب پرور ہیں، حضور کنبہ پروری فرمانے والے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، دوسروں کا بوجھ ہلکا کر دینے والے ہیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ تو یہ جو 5 اوصاف میں نے آپ کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیش کیے ہیں، جس کی گواہی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دی ہے، تو ہندوستانی مسلمانوں کو خصوصاً اور دنیا میں دوسرے کسی ملک میں اگر اقلیت کی حیثیت سے مائنورٹی میں اگر مسلمان ہیں تو ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف کو اپنا لیں، لازم کر لیں اپنے اوپر۔ کوئی اگر کفر اور شرک کی گندگی میں ہے تو وہ رہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اس کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا ہے جس طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پیش آتے تھے۔ یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ ہے، یہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ رہی بات یہ کہ کلمہ حق بلند کرنا اور حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، یہ بھی انہی 5 اوصاف میں سے ہے۔ تو اب جب کہ ہمارے پاس حق ہے تو ہم نعرہ حق بلند بھی کریں گے، ان پر حق پیش بھی کریں گے، حق کی دعوت ان تک پہنچائیں گے بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وقتاً فوقتاً حسن سلوک ان کے ساتھ ضرور کرتے رہیں گے، ان کے ساتھ بھلائی، ان کے ساتھ ہمدردی، ان کی غریب پروری، اور محتاج ہوں تو ان کی محتاجی کو دور کرنے کی سعی، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور ہم اسے کرتے رہیں، اور ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک حیات طیبہ سے اسے سیکھ رہے ہیں۔ تو اسے کر کے دیکھیں جو آج تک ہم نے اجتماعی طور پر نہیں کیا ہے، انفرادی طور پر اگر کچھ لوگوں نے کیا ہوگا تو کیا ہوگا، لیکن ہم حضور کی امت ہیں، سب کے سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو انفرادی طور پر بھی یہی کردار ہمارا ہو اور اجتماعی طور پر بھی ہمارا یہی کردار ہو۔ ہم انفرادی طور پر بھی یہ نمونہ غیر مسلم اکثریت کو پیش کریں اور اجتماعی طور پر بھی یہی نمونہ ہمارا ان کے سامنے ہونا چاہیے جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سے ہم نے سیکھا ہے۔ اب ہمارے زمانے کا کوئی بھی مشرک وہ ابو جہل سے زیادہ برا نہیں ہوگا، ابو لہب سے زیادہ برا نہیں ہوگا، عتبہ اور شیبہ سے زیادہ برا نہیں ہوگا۔ انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا ظلم ڈھائے ہیں، اور اعلان نبوت کے بعد حلقہ بگوش اسلام ہونے والے صحابہ اور صحابیات پر کیا مظالم کیے ہیں، یہ کسی پر مخفی نہیں ہے۔ اس کے باوجود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مکی زندگی میں ان پر کیا کرم نوازیاں رہی ہیں۔ جس معاشرے کا فرد ابو جہل، ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ ہو، اس پورے معاشرے کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی جس طرح سے رہی ہے، تو ہمارا تو معاشرہ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی ابو جہل نہیں ہے، کوئی ابو لہب نہیں ہے، کوئی عتبہ اور شیبہ نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو ہمیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے یہ درس ملتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ وہی حسن سلوک کریں، اسی اخلاق اور کردار کے ساتھ پیش آئیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق ان کے ساتھ اس ہمدردی کا اظہار کریں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اس وقت کے 360 بتوں کے پجاریوں کے ساتھ کرتے تھے، جو حضور کا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، وہی معاملہ ہمارے ملک میں بسنے والے غیر مسلم اکثریتی طبقے کے ساتھ ہمارا وہی معاملہ ہونا چاہیے، وہی کردار ہونا چاہیے، وہی اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ اسے کریں، اور یہ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نہیں کر رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگوں کو قریب کرنے کا اور حق کا پیغام ان تک پہنچانے کا ذریعہ یہی ہے کہ ان کے کفر اور شرک کو دیکھ کر کے ان سے بھاگے نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ، اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے، انسان سمجھ کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کے جو معاملات، جو ہمدردی آپ کر سکتے ہیں، اور ان کی جس ضرورت کو آپ پورا کر سکتے ہیں، جس تقاضے کو آپ پورا کر سکتے ہیں، اسے پورا کرتے رہیں، اور آپ کے اسی اخلاق اور اسی کردار
کے ذریعے سے ان تک اللہ کے دین کا پیغام اور اللہ کے دین کی دعوت بغیر کہے ہوئے پہنچتی رہے گی۔ قریب آنے کا موقع ملے گا تو انہیں آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا، وہ آپ کو دیکھیں گے اور آپ کو دیکھ کر کے پھر وہ آپ کے آئینے میں اللہ کے دین اور اللہ کے اسلام کو اور حضور کی شریعت کو دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی خیال رہے کہ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے تو آپ اس چیز کی توقع ہرگز مت رکھیے گا کہ آپ کو پھر جس قوم کے ساتھ آپ یہ کریں گے وہ آپ کو پھولوں کا ہار پہنائے گی، نہیں پہنائے گی۔ کیونکہ اسی حدیث پاک میں ام المومنین کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گفت و شنید ہوئی ہے، جو ڈسکشن ہوئی ہے، اپنی باتیں کر لینے کے بعد پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب ورقہ بن نوفل کے پاس حضور پاک علیہ السلام کو لے کر کے حاضر ہوئی ہیں، اور حضور پاک علیہ السلام نے جب اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ غار حرا میں جو پیش آیا تھا، جو آپ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو سنایا، تو پھر انہوں نے اپنے علم کی روشنی میں جو حضور پاک علیہ السلام کو خبر دی، اس خبر میں سے ایک خبر یہ بھی تھی جو انہوں نے کہا کہ لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، اے کاش کہ اس وقت میں زندہ رہوں کہ جس وقت آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی، مکہ مکرمہ سے آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ تو ان کے اس کلمے کو، اس جملے کو سننے کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے تعجب کے ساتھ سوالیہ انداز میں یہ ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے واقعی نکال دیں گے؟ کیا واقعی مجھے اپنا آبائی شہر، اپنا پیارا شہر چھوڑ کر کے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جانا پڑے گا؟ تو حضور پاک علیہ السلام کو جو یہ خبر ورقہ بن نوفل نے دی ہے، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کو حقیقتاً ہجرت کرنی پڑی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اتنے احسانات ان کے ساتھ فرماتے رہے، اتنی کرم نوازیاں ان کے اوپر کرتے رہے، اور حضور کے ان اخلاق حسنہ اور اخلاق فاضلہ کے باوجود، اس کریمانہ رویے کے باوجود، اس قوم نے آپ کے ساتھ کیا کیا کہ آپ کو مکے سے ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا، نکلنا پڑا حضور پاک علیہ السلام کو ہجرت کر کے۔ تو یہ حدیث پاک یہ بھی بتلا رہی ہے کہ یہ کام، یہ احسانات آپ حضور پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کے، حضور کا اسوہ حسنہ سمجھ کر کے، حضور کا اعلیٰ اخلاق اور عمدہ کردار سمجھ کر کے اس اخلاق اور اس کردار کو اپنائیں گے کہ یہاں کے جو غیر مسلم اکثریتی طبقہ ہے اس کے ساتھ آپ وہی حسن سلوک، وہی احسان، وہی بھلائی، ان کی مہمان نوازی، ان کی دل جوئی، آپ سب کچھ کرتے رہیں گے، لیکن اس کا رزلٹ حضور پاک علیہ السلام کو جس طرح سے ملا تھا، بالآخر ہجرت کرنی پڑی، بالآخر طائف کے بازار میں پتھر کھانے پڑے، بالآخر اپنے اوپر بھی آپ کو تشدد برداشت کرنا پڑا، اور اپنے بہت سے ساتھیوں پر بھی آپ کو جو مظالم ہوتے رہے ان پر بھی آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو صبر کرنا پڑا۔ تو یہ صلہ رحمی بھی کریں، اور صلہ رحمی کے ساتھ اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں کہ اگر اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا ہے تو وہ دعوت کے طرز پر، وہ محبت کے رنگ میں رنگ کر کے، وہ اخلاص کے ساتھ، وہ حسن سلوک کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، پیار اور محبت کے ساتھ، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرتے ہوئے آپ یہ سب کچھ کرتے رہیں، کانٹینیو رکھیں، لیکن اس کے باوجود اپنے گلے میں ان سے ہار پہننے کی توقع نہ رکھیں، بلکہ یہی امید رکھیں کہ میرے ساتھ بھی وہی مظالم ہو سکتے ہیں جو طائف میں حضور پاک علیہ السلام پر ہوئے، جو حضرت سمیہ پر ہوئے، اور جو حضرت عمار بن یاسر پر ہوئے، ان کے والد پر ہوئے، حضرت بلال پر ہوئے، اور حضور پاک علیہ السلام کے دوسرے صحابہ کرام پر ہوئے۔ تو مظالم اسی طرح سے جھیلنے اور برداشت کرنے کا اور سہنے کا جذبہ ہو، مظالم برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں، دعا دینے کے لیے تیار رہیں،
دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو ہمیشہ بلند کر کے رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے اس قوم کی ہدایت کا سوال کرتے رہیں، اور اپنی جو ذمہ داری ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے رہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے جو اس حدیث پاک سے مجھے سمجھ میں آیا، میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل جو ہمارے کمزور کندھوں پر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے قابل ہمیں بنائے، اس ذمہ داری کو پورا کر کے اس دنیا سے ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ۔